رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا جب غوث اعظم آج سے 1000 برس پہلے دنیا میں تھے تو وہ بھی محفل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کس طرح کرتے تھے ذرا کبھی تو جواب دو. بیان کر کے چاول کھا کے گھر جاتے تھے؟ ختم قادریہ ختم خواجہ خان ہوتا تھا؟ یا نعتیں پڑھی اور دعائیں خیروں کے گھر چلے جاتے تھے؟ کیا ہوتا تھا؟ یہاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ وہ محفل کرتے کیسے تھے. لو جی، اور آج میری محفل سے یہ سن کے جاؤ گے، کل کوئی سوال کرے گا ہمیں پتا ہے، حوالہ بھی دوں گا. چلو یہ کتاب خود غوث الاعظم کی ہے. کس کی؟ غوث الاعظم رضی اللہ خود ہے، ان کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے الفتح الربانی. اور چونکہ غوث پاک تو اردو نہیں بولتے تھے، وہ تو عربی تھے، تو لہذا اس کا ترجمہ کر دیا، اس کا نام کر دیا فیروز غوث یزدانی. وہ ترجمہ کرنے والے کا نام ہے مفتی مولانا محمد ابراہیم قادری بدعی. انہوں نے خالی عربی سے اردو کیا ہے، لکھا ہے کچھ نہیں ہے. غوث پاک کی محفل میں 2 کام ہوتے تھے. غوث پاک کی محفل میں 2 کام ہوتے تھے. پہلے آپ بیٹھتے تھے، اس کی تشریح بڑی زبردست کروں گا، سننا. پہلے آپ بیٹھتے تھے اور قاری صاحب تلاوت کرتے تھے. قاری صاحب تلاوت کرتے تھے، آپ اس کی تشریح نہیں کر جیسے توبہ پہ بیان کر لیا، شوق پر بیان کر لیا، عبادت پر بیان کر لیا. جیسے میں ابھی بیان کروں کسی بھی ایک موضوع پر قرآن و حدیث سے آپ نے بیان کر لیا، سمجھایا، مگر وہی بات ہے زبان تو غوث اعظم کی تھے، ہم تو اس قابل نہیں. بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے کال ختم ہو گیا. یعنی کال اردو میں کہتے ہیں بیان، تقریر، خطاب. عربی میں کہتے ہیں کال. کال ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی. آؤ لوگوں ہم حال کی طرف آتے ہیں. یہ کہہ کر مجمع نگاہ مارتے. جب نگاہ مارتے تو کوئی آہو بکا کرتا، یعنی چیختا، یعنی چیختا چلاتا. آؤ بکا چیخنا چلانا. کوئی مرغے بسمل کی طرح تڑپتا. جس مرغے پہ بسم اللہ اللہ کاٹ دو، اس کو رکھو تو بچہ سچ بتاؤ کیا کرتا ہے؟ وہ کتنا تڑپتا ہے؟ جتنا وہ تڑپتا ہے اتنا کوئی یہاں تڑپا ہے؟ سچ بولو نا، کولو کولو سدیدہ، سچ بولو. تو غوث پاک کیا تو ایسے تڑپتے تھے لوگ، ایسے تڑپتے تھے. اور وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اب لفظ یہاں لکھا وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. وجد کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. آنکھ پہ طاری ہوتا ہے، آنسو نکلتے ہیں بے اختیار. آنسو جان بھی کے نکال سکتے، اختیار نہیں ہوتا. کبھی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، غم کی، خوشی کی، کسی بھی آنسو نکل آتے ہیں. آنکھ پہ طاری ہو جائے تو آنسو، ہاتھ پہ طاری ہو تو بے اختیار طاری بچ جاتی ہے، پاؤں پہ طاری ہو تو رقص، اور باطن پہ طاری ہو تو بے ہوش ہو جاتا ہے، بالوں پہ طاری ہو تو رونگٹے کھڑے جاتے ہیں، ہیبت کا طاری نہ کرنا، جوش و خروش کا طاری ہونا، دل میں ٹھنڈک محسوس ہونا. بہت ساری وجد کی قسمیں ہیں. یہاں لکھا وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. کپڑے پھاڑتے، یہاں قمیض پھٹی کی نہیں پھٹی؟ کسی اور کے یہاں پھٹتی ہے؟ غوث پاک کے یہاں پھٹتی تھی بہت ساری. غوث پاک کے یہاں بہت ساری پھٹتی، یہاں ایک ہی پھٹی ہے، وہاں بہت پھٹتی تھی. کپڑے پھاڑتے اور جنگل کی راہ لیتے، دوڑتے، دوڑ لگا لیتے، جنگل میں نکل جاتے. اور آخر میں یہ عالم ہوتا کہ ہر محفل سے کسی سے 1، کسی سے 2، کسی سے 3، کسی سے 4، کسی سے 5، اور ایک محفل ایسی بھی سے 7 لاشیں اٹھائے گئے. لوگ انتقال کر جاتے ہیں. اتنا ان پہ کیفیت طاری آتی ہے، برداشت نہیں کرتے، ان کا انتقال کرتا ہے. ایک محفل میں 7 میت بھی اٹھائے گئے. یہ تھی غوث پاک کی محفل. آج آئندہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے غوث الاعظم کی محفل کیسے ہوتی تھی، ایک ہی جواب دینا، کال اور حال. وہ پوچھے کال کیا ہے، کہنا تقریر، اور حال کیا ہے، بولنا، تڑپنا، برغے بسمل کی طرح، آہو بکا کرنا، وجد کا طاری ہونا، کپڑوں کا پھاڑنا، دوڑے لگانا، اور کبھی دنیا سے بھی چلے جانا. بولے یہ حال ہی ہے. یہ میں غوث پاک کا کال اور حال ہوتا تھا. تو آج کل کال ہی ہے نا، تقریریں ہیں، حال ہے. تو اس محفل میں حال ہے کہ نہیں؟ سچ بولو یار. لیکن اتنا نہیں ہے، اتنا تو ہو نہیں سکتا نا، کہ بھیا تو یعنی اتنا نہیں ہے، اور اتنے کے ہم قابل بھی نہیں ہیں. کہاں وہ آقا، کہاں وہ، کہاں وہ، کہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا
رسول اللہ